سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان درانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایک دفعہ پھر تو متحرک نظر آ رہی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ پرانے رفیق رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں نا بڑا انٹرسٹنگ سوال کل پرسوں سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ہے، میں یہ پوچھنا اور جاننا بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے چوہان صاحب کہ لتر کھائیں سوشل میڈیا کے چھوٹے بچے اور جو اظہر مشوانی صاحب ہیں وہ بہت فرینڈلی میچ کر کے اس ملک سے چلے جائیں، ان کو جانے کون دیتا ہے؟ وہ اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے انقلاب لا رہے ہیں، اور باقی لیڈرشپ کا بھی یہی حال ہے، تو یہ کیسے ہونا ممکن پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو میں اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں کہ میں جس شخص کا آپ نے ابھی نام لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے، بدقسمتی سے اگر اس کا تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب ہماری حکومت بنی 2018 میں تو یہ 15 سے 20 ہزار کی تنخواہ پہ جانا ایک جگہ پہ کام کر رہے تھے، مشوانی صاحب۔ جی، اچھا، وہاں سے گورنر ہاؤس میں چودھری سرور صاحب کے پاس یہ کوئی 30 سے 35 ہزار کی تنخواہ پہ آئے۔ وہاں سے پھر اس نے اسلان خالد کا ایک ٹاؤٹ ہونے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ ٹاؤٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے باس کی ہر قسم کی گالی، گندی غلیظ گفتگو، ہانکنا پکارنا سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ تیسرے لیول کا جو ایک شخص ہوتا ہے اس کو ٹاؤٹ ٹائپ ورکر کہتے ہیں۔ یہ اسلان خالد کی ٹیم میں آیا، وہاں سے سفارش کرا کے پنجاب کے سی ایم عثمان بزدار صاحب کے آفس میں کچھ 70 سے 75 ہزار کی تنخواہ پہ پھر ادھر آیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بیسیکلی ایک انتہائی لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ سازشیں کر کے سی ایم سیکٹریٹ میں 2 نمبریاں کر کے، چکر بازیاں کر کے انہوں نے جناب پیسہ بھی کمایا، نام بھی کمایا، ٹھیک ہے، اور سازشیں ہر وقت ان کی عروج پہ ہوتی تھی۔ اور پھر ہوتے ہوتے جب آپ کا اپریل 2022 آ گیا، اپریل 2022 کے بعد نقد کوکا کے اوپر اور تحریک فساد فی الارض بیرونی ڈالرز کے بنیاد پہ جب حد سے زیادہ تیز ہوئی تو پھر ڈالرز کی برسات سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور ڈائریکٹ بنی گالا اور خصوصاً زمان پارک میں روپیہ، پیسہ، ڈالرز، یورو، آسٹریلین پاؤنڈز اور دنیا کی ہر کرنسی اربوں روپے کے حساب سے جناب وہاں پر آ رہی تھی، اس کی ریل پہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر میں نے پہلے بھی ایک بات کہی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو آخری 9 مئی سے پہلے کے جو 7-8 مہینے تھے، زمان پارک کے ہر کونے کھدرے میں یہ مجھے وہاں کے ملازمین، وہاں کے وہ لوگ کہ جو آنکھوں دیکھا سارا دن چیزیں ڈیل کرتے تھے، یہ ان کا بتایا ہوا یہ ساری انفارمیشن ہے کہ کروڑوں روپے بکھرے پڑے ہوتے تھے لفافوں میں اور بوریوں میں، جگہ نہیں ہوتی تھی کہ یار کہاں پہ رکھا جائے۔ یہ نو دولتیے، یہ نو سیاستیے، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار جو ڈنڈا لے کے زمان پارک کے باہر اپنا اپنا کیمپ لگا کے رات کو ڈیوٹی دیتے تھے نا، بانی تحریک انصاف کی ٹی سی کرنے کے لیے اور ٹکٹ لینے کے لیے، کسی کو 4 کروڑ، کسی کو 5 کروڑ، کسی کو 10 کروڑ، کسی کو 2 کروڑ، فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے، اعجاز چودھری کی طرح کے، اسلان خالد کی طرح کے، میرا خیال ہے ایک آڈیو بھی لیک ہوئی، اظہر مشوانی کی طرح کے، اور تمام جتنی لیڈرشپ تھی اے ٹو زی، سارے کے سارے فرنٹ مین تھے، بروکر تھے اس چیز کے بھی، باقی چیزوں کے بھی ہمیشہ سے رہے، 30 سال مختلف چینج ہوتے گئے، لیکن جو آخری وہ جو 6-8 مہینے تھے، تمام کے تمام لوگوں نے
پیسوں کی مار دھاڑ کرنے کے لیے بانی تحریک انصاف کے فرنٹ مین کا کردار سارے ادا کر رہے تھے. لوگ یہ کر رہے تھے, یہ جس صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, یہ جناب وہ جو پیسہ کھلے عام زمان پارک میں ہوتا تھا, اس میں سے مجھے رپورٹ یہ آئی کہ 2-4-6 کروڑ کا ہاتھ ڈالا اس نے, بس چوری کی صورت میں. پھر آپ کو خبر ملی ہوگی پہلی دفعہ یہ صاحب غائب ہو گئے. غائب ہوئے بھی تھے, غائب ہوئے نا, اس چیز کو بتایا گیا کہ جناب اٹھا کے لے گئے ویگو والے کالے ڈالے. نہ وہ ویگو والے لے کے گئے تھے, نہ کوئی کالے ڈالوں والے لے کے گئے تھے, نہ ایجنسیوں نے اٹھایا تھا. یہ بانی تحریک انصاف نے ان صاحب کو خود اٹھایا تھا. وہ جو کروڑوں روپے غائب ہوئے تھے, ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے. یہی وجہ کہ ان کے اوپر پھر پابندی لگ گئی زمان پارک. جی, اور پھر جتنے دن یہ غائب رہے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو ذرا سا بھی ایک جھوٹا سا پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا, ان دنوں بھی, آج بھی اور ہمیشہ, لیکن ان دنوں خصوصاً, کوئی ایک کارکن کو ایک اپنے ہاتھ سے بھی سوئی چپتی تھی تو جناب 1 مہینہ سوشل میڈیا پہ یہ سارے کتورے ناچنا شروع کر دیتے تھے. او جی حکومت نے جناب ہمارے کارکن کا ستیہ ناش پھیر دیا, اس کے ہاتھوں میں سوئی چبا دی, اس کی جناب تشریف کے اوپر سوئی چبا دی, اس کے فلاں جگہ پہ چبا دی. اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے, لیکن اس کے حوالے سے پروپیگنڈا نہیں ہوا. مشوانی صاحب جی, بس سکون سے گئے ہیں, سکون سے خاموشی سے آ بھی گئے. اس کے بعد پابندی بھی لگ گئی. پھر بڑا عرصہ منتیں ترلے کر کے دائیں بائیں. وہ میں بھی دیکھتا تھا, باہر ہی سیلفی بنا کے نا چلے جاتے تھے روز. میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول کے آپ شخص کو آپ جناب, لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں ہمیشہ آپ سے لڑتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہارڈ ورکر ہیں. میں ہمیشہ آپ کو کرٹیسزم کرتا ہوں. 5-4 مہینے ہوئے میرا آپ کے تعلق کو. میں نے ہمیشہ آپ کو, جب بھی آپ ملے, میں نے آپ کو ٹانٹ کیا یار کہ آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بڑے ایکٹیو ہیں, آپ بڑے پی ٹی آئی کے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہ. تو آپ جیسے ایک پی ٹی آئی کے ویل وشر کو اور ایک نیک نیت شخص کو, اگر وہ بندہ اور اس کی ٹیم کہ جو ملی بھگت کر کے اینڈ میں آ کے یہاں سے بھاگ کے جناب اس وقت وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو اس نے کروڑوں روپے یہاں کا حرام کا کمایا, ٹکٹوں کا جناب لالچ دے کے, بانی تحریک انصاف سے ملاقاتیں کر کے, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کتنی بچیوں کا جناب اس نے کیا جناب. وہ الزام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر مطلب میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے. لیکن اس حوالے سے میں, آپ ایک سیاستدان ہیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میری رائے فال کر سکتی ہے کہیں. آئی ایم ناٹ ایکٹیولی ان پالیٹکس, نہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا از ناٹ لائک. یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جس کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, میں تو اس سینس میں ان کے ساتھ نہیں, میں تو ان کے ساتھ اس سینس میں ہوں نا. کے خلاف وکٹمائزیشن کی ہے. یو آر سلیمان صاحب, ایک بات یاد رکھیے گا کہ فرد کی اجتماعیت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اجتماعیت, ریاست اجتماعیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. چوہان صاحب, میں اپنی انٹینشن بتا رہا ہوں. آپ اپنی انٹینشن پہ کو ٹھیک بتا رہے ہیں, رائٹ, لیکن میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو میں پچھلے 4-5 مہینے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. جو بھی عقل اور دانش رکھتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق, جو انسان ہے وہ کم از کم سمجھ چکا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی اصل اوقات کیا ہے. اور وہ امریکہ, وہ یہودی طاقتیں, وہ صہیونی طاقتیں, وہ زائنسٹ, وہ برطانیہ, اور وہ سارے کے سارے اینٹی پاکستان لابی پوری دنیا کی, وہ اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہے. اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا. آپ بتائیں نا, 62 یہودی, اینٹی پاکستان, پرو اسرائیل اور پرو انڈیا, نامی گرامی, جانے پہچانے, مانے گردانے گئے جناب آپ کے پارلیمنٹیرین امریکہ کے سارے کے سارے, وہ اس کے حق میں جو بائیڈن کو جناب خط لکھ رہے ہیں. اب پرسوں آپ کے جناب برطانیہ کے جناب 20 ممبر پارلیمنٹ, انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا, اور 20 کے 20 بدنام زمانہ امریکہ پاکستان کے اینٹی ہے. اسرائیل اس کے حق میں بول رہا ہے. کانگریس کے 275 میں سے نہیں 375 میں سے 368 کانگریس مین قرارداد پاس کرتے ہیں اس کے حق میں. تو بھائی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ باریک واردات یہ ڈالی گئی ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس کو اینٹی امریکہ شو کر کے اصل میں پرو امریکہ
اس کو قیدی نمبر 804 شو کر کے اصل میں قیدی نمبر 420 صرف پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور پاکستان کی فوج کو ڈیمیج کرنے کے لیے. فوج ڈیمیج ہوگی تو پاکستان ڈیمیج ہوگا, پاکستان ڈیمیج ہوگا تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈیمیج ہوگا, پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈیمیج ہوگا تو سارا کچھ فارغ ہو جائے گا. یہ پوری کمپنی, یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے. تو اس میں آپ کو عمران خان کی رہائی, وہ تو بڑے پر امید ہیں پی ٹی آئی والے کہ عمران خان بہت جلد آ رہے ہیں باہر. اب ان کی امیدوں کا واحد مرکز جناب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. دیکھیں میں پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کی عوام کو 22 مئی 2023 سے لے کے اب تک ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا گیا, اور دھوکے کی میں 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میں نے اپنے آج کے آرٹیکل میں بھی رکھی. جولائی 2022 کے جب عروج پہ تھی ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ اور نیریٹو, اور اس بیانیے کے چھتری تلے پاک فوج کے خلاف نفرت, امریکہ کے خلاف بیانیہ اور نفرت پاک فوج کے خلاف, ایگزیکٹ جولائی 2022 میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلا جو آپ کا لابنگ فرم ہائر کی گئی, پہلی لابنگ فرم بانی تحریک انصاف کی ہدایت پہ تحریک انصاف امریکہ نے یہودی لابنگ فرم فینٹن آرلک, اچھا فینٹن آرلوک یہودی لابنگ فرم $25,000 پر منتھ کے اوپر جولائی 2022 میں, اپریل 2022 میں جناب نقدہ کوکا کی اور ہم کوئی غلام ہے ایبسولوٹلی ناٹ کی تحریک شروع ہوئی. پھر اگلا سال 2023 ایگزیکٹ 9 مئی 2023 کو ہو رہا ہے, تحریک فساد فی لفظ اپنے عروج پہ ہے. اس وقت دوسری لابنگ فرم پرایا کنسلٹنٹس LLC, اچھا $8,333 پر منتھ کے اوپر جناب ہائر کی گئی امریکی اسٹیبلشمنٹ, امریکن حکام, امریکی انتظامیہ, امریکی حکومت کو بانی تحریک انصاف کے حوالے سے راضی کرنے کے لیے کہ بانی تحریک انصاف حقیقت میں امریکہ کے دوست ہے, دشمن نہیں ہے. تو یہ تو بہت کم پیسے سنیں اگلی سنیں. پھر اس سال جنوری 2024 میں الیکشن سے پہلے بانی تحریک انصاف کی خصوصی ہدایت کے اوپر جناب آپ کی ایک یہودی ہے سٹیفن پائن, اس کی فرم ہے LGS LLC, $50,000 پر منتھ کے اوپر تیسری دفعہ یہودی لابنگ فرم پچھلے 2.5 سالوں میں تحریک انصاف نے بانی تحریک انصاف کی ہدایت پہ وہ جناب ہائر کی. اور یہ جو آخری دفعہ ہائر کی ہے اسپیشلی امریکی ڈیپ سٹیٹ CIA اور امریکن انتظامیہ کو یہ باور کروانے کے لیے کہ بانی تحریک انصاف صرف پاکستان کی عوام کی ناک کا کوکا نہیں ہے, وہ آپ کی ناک کا بھی کوکا ہے, وہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی بھی ہے, وہ آپ کے ہاتھ کی چھڑی بھی ہے. یہ سمجھانے کے لیے جناب ہائر کیا گیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا کہ $50,000 $30,000 تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے بھائی. رقم کی بات نہیں ہو رہی, بات ایٹیٹیوڈ کی ہو رہی ہے. ادھر پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کر کے اپنی سپورٹ لے کے پاک فوج سے نفرت پیدا کروا رہے ہیں, ادھر امریکہ کے پاؤں پہ اور چرنوں پہ بیٹھ کے انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے جناب تابعدار ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی پالیسیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی اس خطے کے حوالے سے ثقافت, ایجوکیشن, پالیٹکس اور دفاع اس کے حوالے سے جتنی آپ کی پالیسیز ہیں ہم ان کے اوپر من و ان عمل کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف. یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے بانی تحریک انصاف میں اور امریکن انتظامیہ میں. ہم آپس میں ایک ہیں. بات میں یہ کر رہا ہوں, میں ڈالرز کی نہیں کر رہا. یہ مفت میں بھی اگر کروا رہے ہو تو اس سے بڑا بلنڈر اور اس سے بڑی چکر بازی اور اس سے بڑی 420 کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا, مطلب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ کسی بھی تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے ہم انڈین لابی, یہودی لابی, اب یہ جو نواز شریف صاحب نے انڈیا کے حق میں بیان دیا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی بھی وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے, ایک آپ نے بیان دیا, ایک آپ کو لابنگ فرم کا تصور ماشاءاللہ اندازہ ہے, آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر لابنگ فرم کیوں ہائر کی جاتی ہے؟ تھرڈ ورلڈ کی الیکشن کیمپین کے لیے.
اپنا وہ بیانیہ بنانے کے لیے. امریکن انتظامیہ کو, امریکن CIA کو, امریکن حکمرانوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں, ہم امریکہ کے ویل وشر ہیں, ہم امریکہ کے تابعدار ہیں, ہم امریکن پالیسیز کو من و ان امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے تیار اور ہوشیار باش ہیں. ادھر تو آپ لابنگ فرم پہ لابنگ فرم, 3 سالوں میں 3 لابنگ فرم آپ ہائر کر رہے ہیں. ادھر سلیمان درانی صاحب کو آپ نے نقد کوکے کے اوپر جناب لانچ کیا ہوا ہے, اور وہ اینٹی امریکہ جذبات کے برج خلیفہ کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوا ہوا ہے. جو شخص جس نے امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کر کے پوری پاکستانی قوم کو اس نفرت سے نکال کے پاک فوج کے خلاف نفرت, جو پاک فوج ہر روز 2 سے لے کے 30 نوجوانوں کی اور افسروں کی قربانیاں اور شہادتیں دے رہی ہے, جس کی وجہ سے میں اور آپ سکون کے ساتھ یہاں پر آ کے پروگرام بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر بھی جا رہے ہیں. اگر وہ شخص یہ حرکت کر رہا ہے تو پھر اس سے پوچھنا بنتا ہے کہ ادھر تو تم نے یہ حرکت کی اور ادھر امریکہ میں جا کے تم یہودی لابنگ کو لے کے, فرموں کو لے کے اپنے آپ کو ان کا تابعدار بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ باعث شرم بات ہے. سوشل میڈیا کی جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہے, زیادہ تر باہر بیٹھ کے انقلاب آ جائے گا. باہر بیٹھ کے وہی کچھ آئے گا کہ جس کو ادا کرنے کے لیے یہ واش روم جاتے ہیں, بس وہی آئے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. واش روم کی حاجت کے لیے جناب آ سکتی ہے ان کو, انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا فرض بنتا ہے, یہ قاسم سوری, یہ شہزاد اکبر, یہ شہباز گل, ان کو یار تمہارے اندر ہمت ہے نا تو تم ادھر آ کے اسٹرگل کرو, ادھر آ کے اسٹرگل کرو. ادھر آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. ہاں تو پھر ہمت کرو نا, قربانی دو نا. غریب کے بچے مروا رہے ہو. سلیمان بھائی, میں گراس روٹ لیول کا پالیٹیشین ہوں. میں آپ کو کم از کم پنڈی کے اندر 70 سے 80 گھر ایسے دکھاؤں گا جن کے گھر چولہے بند ہیں, اور پورے پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں گھر ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے اس نقدہ کوکا کی تحریک کے اوپر اور اس تحریک فساد فی الارض کی وجہ سے ان کے خاندان, ان کے گھر, ان کے کاروبار, ان کے چولہے, ان کے روزگار, ان کی نوکریاں بند ہوئی ہیں, بچے جھیل رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. اور خود چیا سیڈ, چکندر کا جوس, ناریل کے جناب تیل کے ساتھ مالشیں, دیسی مرغی, دیسی بکرے کا گوشت, دیسی انڈا, دیسی گھی. خود جناب آپ ریاست کے جناب داماد بنے ہوئے, غریب کے جناب گھر کو جناب آپ نے تباہ برباد کر دیا. پھر یہ بھی آئے نا, یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لنڈے کے جناب انقلابی اور لنڈے کے چیک ویرا, یہ بھی آئے. چوہان صاحب, میں ویسے اگر فرینکلی اسپیکنگ, مجھے آپ میں اور یہ جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے نا اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ نے چونکہ یہاں رہنا تھا تو آپ نے اپنا اوپینین بدل لیا, 180 پہ ہو گئے, وہ باہر بھاگ گئے, تو اب سارے کا سارا ماحول اب آپ انہیں بلیم کر رہے ہیں. وہ 7 سال یہاں پہ تھا جب ہم مجبوراً استعمال ہوئے, تو ہر اس جگہ پہ میں نے قدم رکھا جہاں پہ کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آنے کی. اس 1.25 سال میں فیاض چوہان سب سے پہلے پہنچتا تھا. لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے والنٹیئر کیا خود کو؟ سر میں نے ایک نظریے اور ایک سوچ کے تحت, جو میرا نظریہ اور سوچ بچے کو پتا ہے پاکستان کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر, کہ میں پاک فوج اور پاکستان کی ریاست اور ریاست کے رٹ, میں اس کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. میرا بلیو ہے کہ پاکستان اس وقت, اگر دفاعی ملک پاکستان اس وقت قائم ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے قائم ہے, کیونکہ پاک فوج پاکستان کی مڈل کلاس عوام کا واحد وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان آپس میں اس طرح سارے صوبے اور ریاستی یونٹ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ عالمی طاقتوں کی اور ملک دشمن طاقتوں کی پچھلے 50-60 سال سے یہ سازش ہے کہ کسی طریقے سے پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا. 9 مئی سے پہلے آپ کو نہیں نظر آیا؟ میں نے سمجھایا, میں نے جناب آپ کا جون 2022 کے اندر جب یہ نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہوئے, 2.5 مہینے ہوئے تھے, میں نے جناب ڈائریکٹ میسج کر کے, حالانکہ مجھے تازہ انہوں نے اپنا مرکزی ایڈوائزر بنایا تھا جناب بانی تحریک انصاف نے, میں نے اس وقت ان کو میسج کیا 8-10 منٹ کا کہ یہ جو آپ فوج اور ISI کے خلاف لگے ہوئے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے انہوں نے مجھے جناب کور کمیٹی سے بھی فارغ کر دیا اگلے دن, اور پھر پورا 1 سال مجھے کسی اہم ترین میٹنگ کے اندر, کسی جناب امپورٹنٹ جگہ پہ, اور حتیٰ کہ بنی گالا اور زمان پار کے اندر داخل ہونے پہ میری پابندی ہوتی تھی. تو بھائی ہم نے تو جو سمجھایا ہم نے کوئی. اور ایک چیز اور, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, آج بھی میں آن اوتھ کہتا ہوں
اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے, مجھے جیل کے اندر کسی بندے نے نہ مجھے ہاتھ لگایا, نہ مجھے ٹارچر کیا, نہ مجھے میری فائنینشیل کرپشن کے کوئی فائل دکھائی, نہ مجھے کوئی اپنی مورل کرپشن کی کوئی فائل دکھائی گئی. اسے پہلے کاؤنٹر کر دیا نا آپ نے. نہیں کاؤنٹر نہیں, ایک سمجھ کے بوجھ کے ساری چیزوں کا انالیسس کر کے, 1 سال پورا جو استعمال ہوئے ان پوری چیزوں کا انالیسس کر کے فیصلہ کیا بھائی جان میں نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, میں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فواد چودھری دوبارہ پی ٹی آئی میں آپ پر تول رہے ہیں آنے کے لیے. یہ ان پہ ویسے یہ پہلے بھی ڈاؤٹ ریز ہوتا تھا کہ فواد چودھری کی وجہ سے, یہ پرویز الہی صاحب کا بیان ہے ویسے, کہ فواد چودھری کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ آج اس نوبت پہ ہیں. فواد چودھری میرا بھائی ہے, میں اس کو ایک ہی ایڈوائز دوں گا, اگر تو ٹکے ٹکے کے بندے کے ہاتھوں تم نے ذلیل ہونا ہے تو لگے رہو جو بھی تم کر رہے ہو. بہرحال جناب آپ ایک اپنی ڈگنیٹی رکھتے ہو, اپنی ایک صلاحیت رکھتے ہو, اپنے آپ کو خراب مت کرو. دنیا میں اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو ایک واضح سٹینس لے کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, درمیان میں نہیں ہوتا. چاہے دنیا اس کو ساری کی ساری اس کو کہے کہ تیرا سٹینس غلط ہے, لیکن وہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی یکسو ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے بھی یکسو ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے. وہ باقی جگہوں پہ ایک ٹائم پہ کئی لوگوں کے ساتھ جاؤ تعلقات بنا کے, کئی گروپوں کے ساتھ تعلقات بنا کے, کئی دھڑوں کے ساتھ تعلقات بنا کے نہیں بیٹھا ہوا. تو میری فواد چودھری صاحب سے گزارش ہے ایک رستہ اختیار کر لیں, آپ کی پارٹی جوائن کر لیں, یا نہیں پارٹی نہ جوائن کریں, یا پرو پی ٹی آئی ہو جائے یا اینٹی پی ٹی آئی. تو پرو عمران ہے نا, وہ تو بتاتے ہیں سارا دن جناب آپ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جناب اوپر نیچے کرتے رہیں اور ساتھ آپ ایک بیان دے دیں, ٹھیک ہے نا. لیڈرشپ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے نا, عمران خان کے نام پہ سب یونائٹ ہیں. بہرحال جب آپ نے پریس کانفرنس کر دی, 7ویں دن پریس کانفرنس کی آپ نے, دباؤ میں کی نا, وہ تو جیسے آپ پہ تھا سب پہ تھا دباؤ. میرے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. مطلب صحیح ہے, آپ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. میرے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. میں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میرے پہ کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ٹارچر تو دور کی بات ہے, دباؤ تو دور کی بات ہے. دوستی یاری میں سب ہو گیا. دوستی یاری میں نہیں ہوا. جو کرتوتیں دیکھی ہیں بانی تحریک انصاف کی 13 مہینے, جو حرکتیں دیکھی, جو 9 مئی کا پورا جنازہ نکلا دیکھا ریاست کا, بیٹھ کے جب اخبارات پڑھتے تھے اندر کہ یہ ہوا کیا ہے, ہمیں تو صرف 9 مئی کے دن کے واقعات تو صرف پنڈی کی حد تک ہم دیکھ رہے تھے. لیکن جب ساری کی ساری ڈیٹیلز آنا شروع ہوئیں, پھر عادل راجہ کی ڈیٹیل آئی, پھر شاہین صبائی کی آئی, پھر 2 ٹکے کے جناب وہ یوٹیوبرز کی آئی, ان کے پیچھے کنٹیکٹس آئے. میری ساری فیملی فوج میں ہے, میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں خود اللہ پاک کا کرم ہے جناب, اللہ پاک نے سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, پڑھا لکھا ہوں. چیزوں کی جناب ایکسٹریکٹ کرنا, ان کو پڑھنا, ان کو سمجھنا, ساری کہانی سمجھنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ تو سارے ہم استعمال ہو گئے. تو بھائی ہم نے تو بھائی پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور ریاست کی رٹ کو جناب ہم نے اپنے سر پہ چڑھا لیا کہ ریاست کی رٹ کو ہم نے چیلنج نہیں. اچھا وہ تو کر لیا, سال گزر گیا, 9 مئی کا کوئی بھی اس وقت جو ملزم ہے وہ پینلائز نہیں ہوا. وہ یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کو چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مر جانا چاہیے. تو وہ جو ابھی خاص عدالت میں ہیں ان کے خلاف کو جرم ثابت ہوا. پاکستان کے عدالتی سسٹم کو نا, پورے عدالتی سسٹم کو, اس میں پروسیکیوشن بھی ہے, اس میں انویسٹیگیشن بھی ہے, اس میں سب ہے. ان کو شرم کے مارے گٹر کے پانی میں, چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں آج سے 2 مہینے پہلے اگست میں برطانیہ والوں نے مثال دے دی کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے بلوائیوں کو, فسادیوں کو اپنے ملک اور معاشرے میں وہ 3 دن کے اندر پکڑ کے آدھے گھنٹے کی پروسیکیوشن اور آپ کی جناب کاروائی کر کے صرف CCTV کیمراز کی بنیاد پہ ان کو جیلوں میں 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید کی سزا سناتی ہے. لیکن ہم بدقسمت ملک ہیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمارے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا ہے. جاتے جاتے یہ تو بتا دیں, یہ جو آج کل نئے انقلابی بنے ہیں, لوگوں کو ٹاؤٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, ایک صحافی بھی ہیں, یوٹیوبر, بہت بڑا نام ہے, اور ایک مشوانی صاحب اور دیگر عمران ریاض وغیرہ, یہ جو ایک لابی بنی ہوئی ہے لوگوں. یار عمران ریاض MI کا ایجنٹ تھا, میں پہلے بھی آپ کے درزاد میں کہہ چکا ہوں. پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا جناب پے رول پہ کام کرتا رہا ہے, پاکستان کی ISI کے پے رول پہ کام کرتا رہا ہے. وہ تو خود کہتے ہیں ہمیں فائلیں دکھائی گئیں. وہ فائلیں نہیں دکھائی گئی جناب, ان کو جناب مفادات دکھائے گئے.
فیض حمید کا بغل بچہ بنا, اس سے پہلے ایم آئی کا تھا. میں نے پہلے بھی ایک چیز بیان کی کہ 2021 میں نا 20 کے اینڈ میں اور 21 میں اس نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ, آرمی چیف کے کہنے پہ, عثمان بزدار صاحب کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ کی. ہر روز وی لاگ کرتا تھا, انتہائی گھٹیا قسم کا. بانی تحریک انصاف پریشان, بشرا بی بی پریشان, یار یہ کیا مصیبت متھے لگ گئی ہے. کوئی بندہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا تھا. پھر جناب بانی تحریک انصاف کے ایک دن مجھے فون آیا کہ چوہان یار یہ اس کو تم نے ڈیل کرنا ہے, یہ کوئی اور نہیں اس کو ڈیل کر سکتا. وہ ٹی کے ہوتا تھا جناب چیف جناب آپ کے اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری طاہر خورشید صاحب, ٹھیک ہے نا, اس کی ڈیوٹی لگائی, بزدار صاحب کی ڈیوٹی لگائی. ان دونوں نے مجھے بلایا, بیٹھ کے ساری ڈسکشن کی. میں نے پھر ٹی کے کو جناب اپنے دفتر بلایا الحمرہ, وہاں بیٹھ کے پھر پورا میں نے اس کا آدھا گھنٹے کا ایسا جواب دیا تھا. اس کے بعد اس کا مکو ٹھپا گیا. میں نے پھر ساری انویسٹیگیشن کروائی جو میرے کنٹیکٹ سے کہ یار یہ کہاں سے بول رہا ہے. پتہ چلا جی آرمی چیف کے ڈائریکٹ نیچے ہوتی ہے ایم آئی. آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب کے پاس تھی, ایم آئی جناب وہ اس کے انڈر ہوتی ہے آرمی چیف کے. آرمی چیف نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے, کیونکہ وہ علیم خان صاحب کو بنانا چاہ رہے تھے اور اس کو اتارنا چاہ رہے تھے بزدار صاحب کو. اس شخص سے پوچھو یار تم موٹر سائیکل چلاتے تھے, ٹھیک ہے نا, موٹر سائیکل پہ تم آتے تھے, تھکی حالت, بری حالت تمہاری, تم ایک رپورٹر تھے, آج تم کروڑ پتی ارب پتی بن گئے ہو. کس طرح بنے؟ جس طرح میں نے آپ کی حکومت میں ہوا ہے, جس طرح میں نے اوتھ دیا نا کہ مجھے پاکستان کی کسی سول اور ملٹری ایجنسی نے پریشرائز نہیں کیا تھا. میں اپنی ویل, اپنی وش, اپنا تجربہ, اپنا بھگتا ہوا سارا معاملات اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک کے اس بنیاد پہ میں نے فیصلہ کیا. یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں آج تک کبھی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اشارے پہ نہیں ناچا. یہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں عمران ریاض خان, اور چھوڑو میں ان کا نام بھی نہیں لیتا. اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نے کبھی ایجنسیوں کے کہنے پہ, آئی ایس آئی کے کہنے پہ, ایم آئی کے کہنے پہ میں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. پھر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں کسی ایم آئی کا, کسی آئی ایس آئی کا ہاتھ نہیں ہے, تو شرم آنی چاہیے کہ جن کی گود میں بیٹھ کے تم یہاں تک پہنچے ہو, آج تمہیں وہ ادارے برے لگ رہے ہیں, اور شخصیت کی پوجا پرستش کرنے کے لیے تم اداروں کو اور ملک کی ریاست کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہے ہو. فیک نیوز, جھوٹے پروپیگنڈے. نہیں, مجھے تو لگتا ہے وہ بھی کوئی مرضی شامل ہے. یہ ابھی بھی رابطے میں ہیں بڑے گھر سے, وہ صرف عوام کے لیے انقلابی بنے ہوئے ہیں. اور یہ ساری فیض حمید نیٹ ورک ابھی بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہے. پہلے بھی ان کے جناب اشارے پہ تھے, ابھی بھی. اب تو ڈالرز آ رہے ہیں نا, اب تو پیسہ آ رہا ہے باہر سے, اب تو باہر کے پے رول پہ ہیں. مقامی اسٹیبلشمنٹ سے اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم.